جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. اور ایک دوسری بات مجھے یہ کرنی تھی، بڑی مؤدبانہ انداز میں حمزہ علی عباسی بھائی نے جو بات کی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا جواب، بہت معمولی آدمی ہوں لیکن پھر بھی بات بہت عجیب سی تھی. کہ بات کیا تھی بھائی کہ آپ قادیانیوں کو غیر مسلم مانتے ہیں، آئین کے اندر بھی آ گیا غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، وہ اقلیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا تعلق، مذہب سے کیا تعلق کہ بھائی ایک آدمی اگر اپنی کسی شعبے کے اندر ماہر ہے، اس شعبے کے اندر اس کو مطلب نہ ڈالا جائے، اس کے اندر تعینات نہ کیا جائے، تو اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عاطف میاں کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، ظلم ہوا. تو حمزہ بھائی، میں آپ کی خدمت میں ایک مؤدبانہ درخواست عرض کرتا ہوں، موٹی سی بات ہے، میں کوئی اس لمبی چوڑی بحثوں کے اندر نہیں جاؤں گا، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ذرا مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ اگر آپ کے دفتر کے اندر ایک آپ کا ایسا ملازم ہو، اور ایسا ایک آپ کا ورکر ہو کہ وہ آپ نے جس شعبے کے اندر اس کو ڈالا ہوا اس کا بہت ماہر ہو، بہت زیادہ ماہر ہو، لیکن آپ کو پتہ لگ جائے اس کی چوری کا، اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہ آپ کے کاروبار کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، تو میرے بھائی آپ مجھے ذرا اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ اس کو اپنے دفتر کے اندر رکھیں گے؟ آپ تو اس کو نکال باہر کر دیں گے، اور آپ تو کسی کی بھی نہیں سنیں گے کہ بھائی کوئی اگر آپ کو کہے نا کہ یار یہ تو اپنے شعبے کا بہت ماہر آدمی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں رکھ رہے، تو آپ اس کو یہی جواب دیں گے کہ بھائی اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نقصان اٹھا رہا ہوں اپنے، یہ ڈاکو ہے، یہ ایک طریقے سے مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، میرے کاروبار کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ماہر ہے فلانا دماغا اور اس کو میں رکھ لوں تاکہ میں برباد ہو جاؤں، نقصان میں پڑ جاؤں. تو میرے بھائی حمزہ علی عباسی بھائی، یہی بات ہے ان قادیانیوں کی، کہ آپ اندازہ کیجئے نا کہ کتنا نقصان یہ پہنچا رہے ہیں. جب پاکستان بنگلہ دیش جب الگ ہوا تو مین اہم کردار کس کا تھا؟ اہم کردار قادیانیوں کا تھا پاکستان کو توڑنے میں. یہ بات میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے. اور بات سنیے، میں نے ایک اور بات سنی کہ کشمیر جو ہمارے ہاتھ سے نکلا اس کے اندر بھی ایک اہم کردار کس کا تھا؟ قادیانیوں کا تھا. عجیب بات ہے، ہمیں یہ اتنی موٹی موٹی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اور آپ بات کرتے ہیں اقلیت کی، بھائی یہ تو اپنے آپ کو اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں، ٹھیک ہے، غیر مسلم اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں، تو اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے. نمبر دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا جو آئین ہے ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں، جو ہمارے آئین کی پاسداری نہ کرے، جو اور اس کو نہ مانے، وہ باغی کہلاتا ہے. آئین کے اندر جب ان کو غیر مسلم کہہ دیا گیا تو یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، تو مطلب یہ کہ ہمارے آئین کی یہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اور خلاف ورزی کرنے والا باغی ہے. اور آپ ایک باغی کو کہہ رہے ہو کہ اس کو اس شعبے کے اندر اس کو ڈال دیا جائے، جو ایک اہم شعبہ، مطلب معیشت کے ایک اہم شعبہ، اس کے اندر اس کو تعینات کر دیا جائے. کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک باغی آدمی کیسے اس کو ہم معاشیات کے شعبے میں کر دیں؟ مطلب ہم تو ایک باغی آدمی تو کسی طرح بھی اس ملک کا وفادار ہو نہیں سکتا، ہم اس کو کسی شعبے میں لے ہی نہیں سکتے، تو کیسے ہم اس شعبے کے اندر ڈال دیں جو اتنا ایک اہم شعبہ ہے. اور ان کو معاشیات کے، اکانومی کے شعبے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ماہر آدمی ہے. اگر آپ کہتے ہیں بہت ماہر آدمی ہے تو وہ تو اپنی مہارت کے ساتھ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا، ختم کر دے گا پاکستان کو، اور پھر ہم منہ تکتے رہ جائیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. تو خدا را تھوڑا سوچئے سمجھیے. آپ ماشاءاللہ ایک سمجھدار آدمی ہیں. آپ نے ایک جو بات عرض کی تھی ٹویٹر پہ، آپ کی ایک بات آئی تھی تو میں نے پڑھی، تو میں اس کا ایک جواب آپ سے میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی باتیں نہ کیجیے، یہ بہت غلط بات ہے. آپ خود سوچئے سمجھیے کہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے. یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اور اس جگہ پہ اس اہم شعبے میں ان کو ڈالنے کا مطلب یہ ہے تو پورے پاکستان کو کھوکھلا کرتے ہیں. کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ کسی شعبے کے حقدار ہی نہیں ہے. یہ مان لیں اپنے آپ کو مسلم، وہ غیر مسلم مان لیں اپنے آپ کو کہ ہاں بھائی ہم غیر مسلم ہیں. یہ تو باغی لوگ ہیں، یہ کسی بھی طرح جو ہے یہ معافی کے قابل لوگ نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. ان سے کہ ہم لین دین کریں کچھ بھی کریں، یہ ہمارے ملک کے باغی ہیں، اسلام کے باغی ہیں، ہم ان سے کسی بھی طرح کا لین دین نہیں رکھ سکتے، ہم کسی بھی طرح سے ان سے معاملات ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر چلنے والا بنائے. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ایک اہم موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.